امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخری باب باندھا ہے وزن اعمال، اور آخری حدیث تسبیح کی لائی ہے۔ ہمارے مرشد عارف باللہ مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری کی تسبیح کے قائل تھے، اللہ اللہ کے قائل تھے، اس لیے آخری حدیث تسبیح کی لائے ہیں، کسی عمل کی نہیں لائے، زبان کا ذکر کی لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر سب سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری وزن اعمال لا کر ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرے کہ قیامت کے دن ان کا وزن بنے۔ اعمال کا وزن کیسے بنتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص سے جو عمل کیا جاتا ہے تو تھوڑے عمل کی بھی بہت زیادہ قیمت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب یہ میزان اور ترازو کو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ داؤد کیوں بے ہوش ہو گیا؟ کہا کہ اتنا بڑا میزان کہ ایک ترازو میں آسمان زمین تل سکتے ہیں، تو کون اپنے اعمال سے ان کو بھرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد اگر ایک کھجور بھی میرے راستے میں مجھے راضی کرنے کے لیے دی جائے تو میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ وہ پورے میزان کو بھر دے گی۔ املواہ بلا الہ الا اللہ، اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا تو اس کے ساتھ پورے میزان کو بھر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سبحان اللہ میزان کو بھر دے گا، اللہ اکبر بھر دے گا، الحمدللہ بھر دے گا۔ اب آپ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بلب کتنا چھوٹا ہے اور اس کی روشنی وہ آخر تک جا رہی ہے۔ جب قیامت کے دن ان الفاظ کا نور ظاہر ہوگا تو پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور پھر ایک عجیب بات ہے، دنیا کے نور میں اور آخرت کے نور میں کیا فرق ہے؟ دنیا کا نور یہ سورج کا نور ہے لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہے، جو مجھے آپ کو روشنی ہے، بلب کی روشنی ہے، وزن نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نور الہی ہوتا ہے اس کا وزن بھی ہوتا ہے، روشنی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کوہ طور کے اوپر تجلی و اللہ کا نور تھا، اب اس کا اتنا وزن تھا کہ پہاڑ دب گیا اور پہاڑ پھٹ گیا اس وزن کی وجہ سے، اور روشنی بھی تھی۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا جب نور میزان میں ظاہر ہوگا، الحمدللہ اس تسبیح کا، وہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کو اپنی کمیت کے اعتبار سے بھرے گا بلکہ اس کی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ اس کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ میزان کے پردے کو نیچے جھکا دے گا۔ تو پہلی چیز اخلاص ہے جس سے اعمال کا وزن بنتا ہے۔ دوسری چیز اس چیز کا سنت کے مطابق ہونا ہے کہ وہ کام آپ نے سنت کے مطابق کیا ہے یا نہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا تو چھوٹا سا کام بھی آپ کا میزان میں وزن پیدا کرے گا، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوگی۔ انسان ہزاروں برشے کر لے، پیسٹ استعمال کر لے، اور ایک مسواک کرتا ہے ایک لکڑی درخت سے توڑ کر، اس کا جو وزن ہے، اس میں جو نور ہے، جس کا ایک ثمرہ دنیا میں یہ دیا جاتا ہے کہ اس انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ بتائیں ایمان پر خاتمے کی ضمانت ایک اتنا مشکل کام ہے کہ سارے بزرگ یہی زندگی بھر کہتے جاتے ہیں ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری مسواک کی سنت پر عمل کرے گا اس کا یقینی خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ بتائیے، تو اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، بڑے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، وہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خلاف سنت ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور تیسرا، پھر عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دل میں خوف ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم نیکی تو کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس جی بس ٹھیک ہے جی،
ہم نے اتنے عمرہ کر لیے، اتنے حج کر لیے، اتنے فلاں کر لیے۔ تو میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، جن اعمال کے میں بار بار توفیق ہوتی ہے، یہ ناز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف میں یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، بس ہے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں، کرچے کرتے ہیں بہت نالا و فریاد ہم کتنے آہ آہ کرتے ہیں ذکر اذکار تلاوت، اگر وہاں ایک بھی قبول ہو جائے گا تو سب کی قبولیت کی ضمانت مل جائے۔ اس لیے سارے بزرگ اس پر ہوتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، عمل کرنے کے بعد ناز نہ ہو، نیاز مندی ہو۔ ویسے نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب ہے کہ نیکی کے بعد اس پر ناز نہیں کرنا کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا۔ لوگ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، جی ہم نے یہ چندہ دیا، ہم نے وہ چندہ دیا۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ مولوی کو چندہ دینے والے کو جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جزاک اللہ تب کہے کہ آپ پر احسان کرو، کہو تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے اپنی آخرت کے لیے دیا، میرے لیے ہاں مجھے ہدیہ دو، میں ضرور جزاک اللہ کہوں گا میری ذات کے لیے، ورنہ تقبل اللہ۔ اور ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو چندہ دے دو اس کو معذور سمجھو کہ اجر ملے گا، جو نہ دے معذور سمجھو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا آج کا چندہ۔ تو امام بخاری نے وزن اعمال کا آخری باب باندھا ہے کہ بھائی اپنے اعمال کی فکر کرو کہ قیامت ان کا وزن ہو، اور اس کے لیے باب باندھ کر وَنَزُلْ الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، یہ عظمت کے لیے ترازو تو ایک ہی ہوگا، اور وہ ایسا ترازو ہوگا کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود رتی ماشا تولا بھی تول لے گا، ورنہ دنیا میں بڑا ترازو چھوٹا پیمانہ نہیں، چیز تول نہیں سکتا، چھوٹا بڑا نہیں تول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو ایسا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوگا، دونوں پردے برابر ہوں گے، مٹی گرے گی اور مٹی گرے گی اور وہ جنت میں جانے کا اعلان ہوگا۔ پوچھا اللہ بھی یہ کون سی مٹی ہے؟ تھیلی میں آئی، اللہ فرمائیں گے یہ وہ لب پر مٹی ہے جو مسلمان کی قبر پر تو نے ڈالی تھی، وہ بھی تو لی جائے گی، اس سے اس کا کام بن جائے گا۔ تو چھوٹی بھی رتی برابر بھی، اور کن کا وزن ہوگا؟ انبیاء اسلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، فرشتوں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ 70,000 اس امت میں وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں ہے، اور ان کافروں کا بھی وزن نہیں ہوگا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی سوائے ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ہاں جن نے کچھ نیکیاں کی اور کچھ برائیاں کی، ان میں جب کفار کو لایا جائے گا تو کفر جب رکھا جائے گا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حباء منصورہ، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ایمان والے آخر میں آئیں گے، نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ رکھے جائیں گے، اگر برابر ہو جائیں گے تو آراف میں ڈال دیا جائے گا، اگر نیکی ذرا سی بھی بڑھ جائے گی تو جنت، اور اگر برائی کا پردہ تھوڑا جھک گیا تو اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھ، ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی نیکی تیرے میزان کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے پہاڑ بنا کرتے ہیں۔ تو امام بخاری آیت مبارکہ لا رہے ہیں قرآن مجید کی۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ جہاں حدیث ہے تو وہاں قرآن سے دلیل لاتے ہیں کہ یہ جو میزان کا مسئلہ ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی، باتیں بھی تولی جائیں گی۔ اس لیے تسبیح کی حدیث لائے کہ ذکر اذکار کو معمولی نہ سمجھو، ان کا بھی تول ہوگا اور اعمال کا بھی تول ہوگا، ان اعمال کی شکل بنا دی جائے گی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز کی شکل ہوگی، روزے کی شکل ہوگی، ذکر اذکار کی ان جن شکلیں ہوں گی ان کو تولا جائے گا ان میزان کے اندر۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری کی عادت ہے قرآن مجید میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی تشریح کر دیتے ہیں، وزن بالقسطاس المستقیم، کہتے ہیں قسطاس یعنی رومی زبان کا لفظ، اس کا معنی عدل ہے، یعنی قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے بھی الفاظ استعمال ہوئے، اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہر زبان کا کوئی نہ کوئی لفظ لائے ہیں، اس لیے کہ قرآن پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہے، پورے مذاہب کی نمائندگی کرتا ہے، پورے عالم کی نمائندگی کرتا ہے، لہذا 100 کے قریب امام سیوطی نے کہا سے الفاظ
الفاظ ہیں جو دوسرے زبانوں کے لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کا حسن قرآن کے حصہ بننے کی وجہ سے بڑھ گیا. القسط المقسط والعادل والقاصد والجائر، امام بخاری بتا رہے ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کہ ثلاثی مجرد میں ہو تو معنی اور ہے، مزید میں اور ہے. قسط اور قسط کا معنی ظلم آ جاتا ہے اور مقسط اقساط کا معنی عدل ہے. ان اللہ یحب المقسطین اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا. لفظ ایک ہی ہے، زیر و زبر بدلنے سے، اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے میں بہت احتیاط سے پڑھے کیونکہ زیر و زبر بدلنے سے ہی معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو قاسط اور مقسط ان کا مادہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے. ایک کا معنی ظالم ہے اور ایک کا معنی عادل ہے. اس کے بعد حدیث لاتے ہیں حمد بن اشکاب سے. یہ حمد اشکاب جو امام بخاری کا مصر کا آخری استاد ہے، امام بخاری نے آخری استاد سے آخری حدیث کو نقل کیا ہے. اس محمد فضیل اور قعقاع نبی زرع، یہ ابو زرع دو ہے، ابو زرع رازی یہ امام بخاری کے استاد ہے، اور ابو زرع البجلی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقراء صحابہ میں سے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی حدیث امام بخاری کی امیر المومنین حضرت عمر الخطاب رضی اللہ عنہ سے ہے، اور آخری حدیث فقراء صحابہ میں یعنی صحابہ کے جو درویش صحابہ تھے، طالب علموں کے جو سردار تھے، ان کے منیٹر تھے، ان کے بڑے تھے، امیر تھے، حضرت ابو ہریرہ سے ہے. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کا لفظ ہے کہ امیر المومنین بھی کی حدیثیں بھی آ رہی ہیں اور درویشوں کی بھی آ رہی ہیں، یعنی اس علم کی خدمت بادشاہوں نے بھی کی ہے اور درویشوں نے بھی کی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو الرحمن کو بہت محبوب ہیں. حبیبہ محبوبہ. کون محبوب؟ پڑھنے والا محبوب ہو جاتا ہے. پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ اسے محبت کرتے. اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ ارادۃ الخیر لعبدہ، اللہ اس بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس بندے سے. اور یاد رکھو اللہ کا ارادہ کرنے سے ہی نتیجہ نکل آتا ہے. ہم تو ارادے کے بعد عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکلتا، لیکن اللہ مجرد ارادہ ہی کسی بات کا فرما لے تو اس چیز کا نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے. لہذا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کہا کہ یہ کیوں محبوب ہے؟ شان رحمت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں پڑھنے والوں کو. حالانکہ ہماری ہزاروں کمی بیشیاں ہیں لیکن پھر بھی جب زبان سے ہم یہ لفظ بولتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ذکر انسان جس حالت میں بھی کرتا ہے دربار تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ مذکور میں اور مولا میں فاصلہ نہیں ہے. آپ کسی کا بھی نام لیں گے وہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا نام لیں گے تو وہیں پر اللہ بھی موجود ہے جس کا آپ نام لے رہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے ان میں. خفیفتان لسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں تجوید کے اعتبار سے یہ جو الفاظ آگے ہیں بہت ہلکے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن ثقیلتان فی المیزان، یاد رکھو میزان میں بہت بھاری ہیں. ایک ایک کلمہ میزان کو جھکا دے گا. یہ نہ سمجھا پڑھنے میں آسان، اگر عمل آسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ثقیلتان فی المیزان، فرمایا کہ میزان میں بہت بھاری ہیں. میرے ساتھ پڑھو یہ کلمہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو کہ علماء نے لکھا ہے کہ 3 بار اگر کوئی کلمہ پڑھ لو تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے. کہتے فلاں ذکر کثیر کرو، اگر وقت نہ ہو تو 3 بار ہی کر لو تو وہ بھی کثرت میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، پہلے پاکی کا بیان ہے. وَبِحَمْدِهِ، اور تعریف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، پہلے پاکی کا بیان ہے اس کے بعد اللہ کی تعریف ہے. کہا کیوں؟ اس کی عجیب وجہ لکھی ہے کہ پاک کرنے والی جو چیزیں ہیں، اللہ کو جن چیز سے پاک کرنا ہے وہ میں اور آپ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں روٹی کھانا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بیوی بچے کیا ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ذلت عزت کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ محتاجی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں فقر کیا ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیوی بچے نہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جن سے پاک قرار دینا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو اللہ کے کمالات ہیں کہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، کہتے ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، یہ تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کے بعد بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ اللہ کے کمالات کیسے ہیں، اس لیے کہ انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے پہلے سبحان اللہ کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیوب سے پاک قرار دو، وبحمدہ، پھر سارے کمالات اللہ کے لیے ثابت کرو۔ عیوب سے پاک قرار دینے کا نام تنزیحات ہے اور کمالات ثابت کرنے کا نام تحمیدات ہے۔ تنزیحات اور تحمیدات ان دونوں کے مجموعے کا نام توحید ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دو اور ہر کمال اللہ کے لیے قرار دو، بس اس کا نام توحید ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اور پاکی بیان کے تو اللہ تعالیٰ کی جو بڑے عظمتوں والے ہیں، یہاں پر سبحان اللہ بحمدہ میں یہ محبت کا جملہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرو، اور سبحان اللہ عظیم میں اللہ سے ڈرنے کا بیان ہے کہ اللہ بڑی عظمتوں والے ہیں، ان کی عظمت کے خلاف کوئی کام کرو گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو تسبیحات حدیث شریف میں آتا ہے، اس تسبیح کو اگر روزانہ کوئی 100 مرتبہ پڑھے گا تو فرمایا قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو یا سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا جلیل احمد آخون صاحب کے بیان سننے کے لیے مولانا جلیل احمد آخون چینل کو سبسکرائب کریں۔